بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ انتہائی اہم، انتہائی ضروری اور انتہائی ایک نازک معاملے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ہے کہ منہ بولا بیٹا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کو لے پالک بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو متبنہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو منہ بولا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک رسم بہت زیادہ رواج پا چکی ہے کہ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے تو وہ کسی سے اولاد لیتا ہے، بیٹا یا بیٹی، اور پھر کاغذات میں بلانے میں اس کے اصل باپ کی جگہ اپنا نام بطور باپ لکھتا ہے، اور بطور باپ ہی اس کے ساتھ سارے معاملات سمجھے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلق کسی کا بیٹا یا بیٹی لے کر اس کو پالنا، تو اس کے اندر تو کوئی کبات نہیں ہے۔ آدمی کسی کا بیٹا پالتا ہے یا بیٹی کو پالتا ہے تو اس میں تو کوئی کبات نہیں ہے، یہ خدمت خلق میں آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کی ولدیت کو تبدیل کرنا، جو اصل والد ہے، اصل باپ ہے، اس کی جگہ ایسے آدمی کا کہ جو اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، اپنی گود میں رکھا ہے، وہ اپنا نام بطور باپ لکھواتا ہے، اپنا نام بطور باپ معروف کرتا ہے، تو شرعی طور پہ یہ درست نہیں، بالکل ناجائز اور سخت حرام ہے۔ سختی کے ساتھ اللہ اس کے رسول نے اسے منع کیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، کہ تمہارے منہ بولے بیٹے جن کو تم نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ تمہارے اپنی منہ کے بیٹے ہیں، باتیں ہیں۔ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ان کو اپنی اصلی باپ کی طرف منسوب کر کے، اصلی والد کی طرف منسوب کر کے بلایا کرو، اللہ کے نزدیک انصاف کے قریب زیادہ یہی ہے۔ فَإِن تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پس اگر تمہیں ان کے اصل باپ کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ اپنا بھائی کہہ کر یا دوست کہہ کے بلاؤ، بیٹا کی حیثیت سے اور خود باپ کی حیثیت سے ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، بخاری شریف حدیث نمبر 6766، کہ جس آدمی نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی اور وہ جانتا بھی تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پہ جنت حرام ہے۔ یعنی کوئی لڑکا اگر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، لکھنے میں یا بولنے میں کہ وہ میرا باپ ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پہ جنت حرام ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی بچے کا اپنی نسبت تبدیل کرنا یا کسی بھی فرد کا، بڑے کا اپنی نسبت تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر کسی دوسرے کا اس کی نسبت کو تبدیل کر کے، اس کی اصل ولدیت کو ختم کر کے اپنی طرف بیٹے کی حیثیت سے اس کی نسبت کرنا اور اس سے آگے کاغذات وغیرہ تیار کروانا، ڈاکومنٹس بنوانا، یہ بھی بالکل اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح کہ یہ حرام ہے کہ ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس پہ جنت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، صحیح بخاری حدیث نمبر 6768۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے باپوں سے اپنی نسبت ختم نہ کرو، جو تمہارے اصل والد ہیں ان سے اپنی نسبت ختم نہ کرو، کہ جس نے اپنے اصل والد سے نسبت کو ختم کیا تو اس نے کفر کیا۔ یعنی اس حدیث پاک میں تو بالکل صریح دو ٹوک لفظوں میں واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، یعنی اتنا شدید گناہ ہے کہ اس کو کفر سے تعبیر کیا۔ اس طرح مسلم شریف کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں، من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، مسلم شریف حدیث نمبر 3327، کہ جس آدمی نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی، یعنی اس کو اپنا باپ قرار دیا، یا اپنے آقا کے علاوہ کسی غلام نے کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کی اور کہا کہ فلاں میرا آقا ہے،
اور وہ اس کا آقا نہیں تھا، تو اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے نہ اس کی فرض عبادت کو قبول فرمائے گا اور نہ ہی اس کی نفل عبادت کو قبول فرمائے گا۔ یعنی اس حد تک شدید ترین گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ والدیت کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ مطلق بچوں کو پالنا، اس میں تو کوئی کبات نہیں ہے، اس کے لیے تو ادارے بھی بنے ہوئے ہیں جو یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، لیکن جو گناہ ہے وہ ان کی والدیت کو تبدیل کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جن بچوں کی والدیت کا علم نہیں ہے، جیسے لاوارث بچے کہیں مل جاتے ہیں، ایسے ادارے جو یتیم بچوں کی کفالت یا لاوارث بچوں کی کفالت کر رہے ہیں ان کے پاس یا کسی فرد کے پاس ہوتا ہے، تو آگے چل کے پھر اس کے کاغذات بنوانے ہیں، شناختی کارڈ وغیرہ، تو اس میں پھر اس کے باپ کی جگہ کیا لکھا جائے گا؟ تو وہ ادارے کا سربراہ کہ جس نے بچوں کو پال رہا ہے یا کوئی فرد جس نے بچے کو لاوارث بچے کو اپنے پاس رکھا ہے، وہ بحیثیت والد اپنی اس کے والد کی جگہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ وہ سرپرست کے طور پہ، اس کے نگران کے طور پہ، اس کے گارڈین کے طور پہ وہ اپنا نام لکھوا سکتا ہے، لیکن اپنے والد کی حیثیت سے اپنا نام اس کی جگہ پہ نہیں لکھوا سکتا۔ شرعی طور پہ یہ بالکل جائز اور ناجائز اور حرام ہے۔ چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ کسی آدمی نے اگر کسی کا بچہ پالا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھا ہے، تو کیا وہ بچہ یا بچی ان کے ساتھ وہی والا رشتہ ثابت ہو جائے گا، بچہ یا بچی والا، اور وہ محرم ہو جائیں گے؟ اگر پہلے کوئی محرمیت کا رشتہ نہیں ہے تو بالکل اس سے کوئی نیا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ پہلے سے اگر کوئی رشتہ ہے اس بچے یا بچی کے ساتھ، اس مرد اور عورت کا وہی رشتہ ہے، نیا رشتہ ماں اور باپ کا بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اگر بچی ہے وہ اس مرد کے لیے غیر محرم تھی تو وہ بڑی ہونے کے بعد بھی اس کے لیے غیر محرم ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ ان کا آپس میں خلوت تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسے باقی نابالغ عورتوں کے احکام ہیں اس کے بھی یہی ہوں گے۔ اگر بچہ ہے تو اس خاتون کے لیے وہ بڑا ہو کر بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے غیر محرم ہوگا۔ اور پانچویں چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ان کی وراثت، کیا جس نے پالا ہے اس کے مرنے کے بعد کیا یہ بحیثیت بیٹا اس کا وارث بنے گا، اس خاتون کا یا اس مرد کا کہ جن کے پاس اس نے پرورش پائی ہے؟ تو بالکل وراثت کا بھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی چیز بطور تحفہ اس کو دی اور اس کو مالک بنا دیا، اس کے نام کر دی، تو وہ تو کسی کے نام بھی کر سکتے ہیں، جس کے نام کریں گے وہ مالک بن جائے گا، لیکن وراثت میں اس کا کوئی حصہ سر سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح لا پالک یا منہ والا بیٹا بنانے سے شرعی طور پہ کوئی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو صرف اور صرف اس میں جو درست چیز ہے وہ اتنی حد تک کی ہے کہ کوئی آدمی کسی بچے کو پالے، بس اس کے علاوہ والدیت کو تبدیل کرنا یا کوئی حرمت کا رشتہ ثابت ہونا یا وراثت ثابت ہونا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو اس کی حرمت کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بہت ساری برائیوں کا سد باب ہو جاتا ہے جب ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق چلیں گے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے کہ انسانوں کے رشتوں کی پہچان ہے جبکہ جانوروں کے رشتوں کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر اس طرح ایک آدمی اپنا بیٹا یا بیٹی دوسرے کو دے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اب یہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے تو اس سے رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ اگر دو سگے بہن بھائی ہیں اور ایک بہن بھائی میں سے ایک وہ کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس کو پالتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، تو کل پھر یہ آپس میں ان کو یہ بات یاد نہیں رہتی اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الگ الگ ماں باپ کے بیٹے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، اور یہ آپس میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے، تو حقیقت میں یہ سگے بہن بھائی تھے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہو بھی جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت ہمیشہ کے لیے حرام فعل کا ارتکاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بہت سارے لوگ اس چیز میں سستی کر رہے ہیں۔ معاشرے میں امت مسلمہ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پہ یہ لوگ والدیت کو تبدیل کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں اور صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآنی آیات میں اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔